أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکہف آیت نمبر 102 تا 105 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کفار مکہ اور قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، پوری انسانیت کو جو اللہ کو ماننے سے انکار کر رہی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر رہی ہے، ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے جو یہ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اور یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں، تو ایسا طرز عمل جو ہے ان کے لیے جہنم کی جو ہے آگ کا سبب بنے گا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کو بطور مہمانی کے تیار کر رہا ہے۔ کفار مکہ کو وارننگ دی گئی ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر جو ہے بتوں کو اپنا کارساز بناتے ہو، نیک انسانوں کے مجسمے بنا کر ان کو اپنا کارساز بناتے ہو، انبیاء کو اپنا کارساز بناتے ہو، صلحاء کو اپنا کارساز بناتے ہو، جنوں کو اور فرشتوں کو اپنا کارساز بناتے ہو، چاہے یہ قریش مکہ ہو، چاہے پوری انسانیت میں سے جو ہے جو بھی سرکش انسان ہوں، اللہ کو چھوڑ کر جو انسانوں کو، نیک لوگوں کو اپنا کارساز بناتے ہیں، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بناتے ہیں، ان کی نظر و نیاز مانتے ہیں، ان کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے آرڈر کو تسلیم کرتے ہیں، جن کے آرڈر، جن کی حاکمیت اللہ کے حاکمیت سے، اللہ کے آرڈر سے ٹکراتی ہے، اس نظام کو سپورٹ کرتے ہیں جو نظام اسلام کے مقابلے میں جو ہے جو نظام اسلام کے مقابلے میں ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور نظام اسلام کو سپورٹ کرنے اس کے سے جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ کافر انسان۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بطور مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں جن کی سعی و جہد ساری کی ساری دنیا کے لیے تھی، اور وہ سعی قیامت کے روز ان کے کوئی کام نہیں آئے، جو صبح سے لے کر شام تک دنیا کو کمانے میں غرق رہتا ہے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ اسے 5 دفعہ بلاتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس پکار پہ لبیک نہیں کرتا، اللہ اسے دیانتداری سے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ دیانتداری کے بجائے بددیانتی سے، کرپشن سے، انسانوں کے حقوق غصب کر کے، کم تول کر، کم ناپ کر، سود کھا کر، ملاوٹ کھا کر اپنی دولت کو بڑھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے، اور سارا دن جو ہے اپنے مال و دولت کو کمانے میں غرق رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی جو سعی جو ہے، ان کی جد و جہد ہے، یہ دنیا کی زندگی میں جو ہے رہ جائے گی، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے
اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اپنے رب کی ملاقات کو سے جو ہے انکار کیا کہ یوم حساب نہیں ہے، فحبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے روز ہم ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کی جزا جہنم ہوگی اس کفر کی پاداش میں جو اللہ کے ساتھ کرتے رہے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات کو، میرے رسولوں کو جو ہے ان کا مذاق اڑایا تھا۔ آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہماری جد و جہد وہ دنیا کمانے کے لیے ہے یا ہم آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن جو کتاب انقلاب ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب شفا ہے، اسے ہم کتنا صحیح ترتیل کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا اس کی سنہری ہدایات پر عمل کرتے ہیں، کتنا اس کی انسانیت کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں، اور اس نے جو نظام دیا ہے اس نظام کو اس سرزمین پر قائم کرنے کے لیے جو ہے کتنا جد و جہد کرتے ہیں۔ اگر یہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرتے اور صبح سے لے کر شام تک دنیا کو کمانے میں، مال و دولت کو کمانے میں غرق ہیں، تو پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا۔ کیا یہی انجام تو نہیں ہوگا؟ اللہ فرمائے گا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم قیامت کے روز ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں اس کتاب انقلاب کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی دعوت دینے اور اس کے نظام کو اس سرزمین